السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم منتخب احادیث مبارکہ کا حصہ دوم شروع کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا کہ جس پر ہم عمل کریں اور بہترین اور پکے سچے مسلمان بن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقے سے دھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 9434۔ قرآن مجید کی تلاوت صدقے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی دکھا کر صدقہ کرے، اور دھیمی آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھپا کر صدقہ کرے۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1333۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتہ حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ سنن الدارمی، حدیث نمبر 3309۔ دیکھیں، اس طرح سے گھروں میں بعض اوقات بہت وحشت ہونے لگتی ہے، تو یہ اسی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو گھر میں پڑھنا چاہیے تاکہ اس سے گھر میں خیر و برکت پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 3112۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6228۔ یعنی اگر ہم قرآن پاک پر عمل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں لائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہترین ہدایت ہوگی۔ ہدایت ہمیں قرآن پاک سے ہی لینی ہے اور وہیں سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ قرآن مجید سکھانے کا اجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھتے رہنا چاہیے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے سلسلہ الصحیحہ، حدیث نمبر 1335۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6853۔ یعنی گھروں میں یہ انتظام کرنا چاہیے، لیڈیز کو اکٹھے ہو کر بیٹھ کے قرآن کو سیکھنا چاہیے، اور جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت ایک خاص رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو صرف وہی نازل ہوتی ہے جہاں قرآن مل کر پڑھا جا رہا ہوتا ہے، سیکھا جا رہا ہوتا ہے اور سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے گھروں میں۔ اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 961۔ غفلت کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، یعنی نماز کے قیام میں پڑھا، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرمانبرداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1398۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث مبارکہ جو مریض کے لیے ہیں، یعنی مریضوں کو خوشخبری سنائی گئی ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث مبارکہ جو مریض کے لیے خاص خوشخبری ہے وہ کون سی ہیں، وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہر مرض قابل علاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کا علاج نہ اتارا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 18455۔ یعنی علاج کروانا سنت ہے، جب کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کا علاج ضرور کروانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ علاج کروانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگ لینی چاہیے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ضرور راستہ نکالے گا اور اس کا علاج بھی سامنے آ جائے گا۔
صدقے سے علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کیا کرو، صحیح الترغیب میں ہے حدیث نمبر 744۔ آب زمزم سے علاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار جہنم کی گرمی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اسے آب زمزم سے ٹھنڈا کیا کرو، یعنی جب بخار ہو جائے تو کوشش کریں کہ آب زمزم پئیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 میں، حدیث نمبر 2649۔ بیماری پاک کرنے کا سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے بچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، صحیح الترغیب حدیث نمبر 3436۔ اچھا، اس میں بعض احادیث مبارکہ میں پھر یہ بھی وضاحت مزید آگے کی ہے کہ بیماری میں پھر صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اس کو انعام دیتا ہے کہ جب وہ بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ بالکل پاک ہوا ہو اور اس کو نیا گوشت پوست اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ رنج و غم گناہوں کا کفارہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5642۔ اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، تکلیف سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، تکلیف گناہوں کا کفارہ ہے، بیماری گناہوں کا کفارہ ہے، اور بیماری میں نیک اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ بیماری اور نیک اعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمان تندرستی میں کیا کرتا تھا، لہٰذا جس وقت بیمار نہ ہو انسان تو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کا اجر و ثواب مل سکے۔ اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2996۔ مفہوم ہے بخار گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہے، بینائی سے محرومی پر اجر جنت ہے، جسم، مال یا اولاد کی آزمائش جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ موت کی تمنا نہ کرو، نیک اعمال زیادہ، بد کو توبہ مل سکتی ہے۔ موت کی تمنا کے بجائے خیر کی دعا مانگیں، بچوں کی وفات پر صبر کا اجر جنت میں داخلہ ہے، موت کے وقت کلمہ پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، مرغی کے مرض پر صبر کرنے والوں کے لیے اجر جنت ہے، بیماری پر صبر کرنے کا اجر بہترین صحت ہے، بیماری بخشش اور رحمت کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، غم ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگنی چاہیے، اور اسی صبر کی وجہ سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور بہت سی نیکیاں بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ اب نرمی کی اہمیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے، مسلم کی حدیث مبارکہ 2594۔ نرمی برتیں والدین کے ساتھ، دین اسلام کی سربلندی اور تبلیغ کے وقت شوہر بیوی کا آپس میں نرمی کرنا، اولاد کے ساتھ، مزدوروں اور خادموں کے ساتھ نرمی، جانوروں کے ساتھ نرمی۔ اب حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کیا فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 ہے، یعنی وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان اچھا مسلمان ہے۔ صدقہ و خیرات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑے کے ساتھ، متفق علیہ یعنی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر لوگوں پر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تجھ کو دوں گا، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا، مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھی اور محبوب جگہ مسجد ہیں اور سب سے زیادہ بری جگہ بازار ہے، مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین کو صدقہ کرنے کا اجر ایک صدقہ اور رشتہ دار پر صدقہ کا اجر 2 گنا ہے، اور ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یہ ابن ماجہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز میں آہستگی ہے سوائے آخرت کے عمل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، یہ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم طلب کیا اور حاصل کر لیا اس کو دوہرا ثواب ہے، اور اگر اس کو نہ پا سکا تو اس کے ثواب کا ایک حصہ ہے، یعنی اس نے کوشش تو کی اور کوشش کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے۔ میرے عزیز بہنوں، یہ تمام احادیث مبارکہ عمل کے لیے تھیں، اور ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں عمل کے لیے فرمایا ہے کہ ہم کن کن باتوں پہ عمل کریں۔ ان احادیث مبارکہ کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اسے اپنے دوست اور فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کا بھی بنے اور میرا بھی صدقہ جاریہ بنے، اور ان تمام احادیث مبارکہ پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔